نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ ام المؤمنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج ہمیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، تو آج ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ عالمہ فاضلہ سیدہ تھیں اور اپنی قوم کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئی اپنے نکاح کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے یہ بنو مستلق کے ایک سردار کی بیٹی تھی، بہت بڑے سردار کی، حارث بن ابی زرار، اور اپنے باپ پر بہت فخر کیا کرتی تھی کیونکہ ان کا باپ قوم کا سردار جو تھا اس وجہ سے۔ تو اعلیٰ خاندان میں ان کی پرورش ہوئی جس کی وجہ سے ان کی جو پرورش ہے ایک نرالے انداز میں ہوئی، کیونکہ جو اعلیٰ خاندان میں پرورش ہوتی ہے نا تو وہاں پہ لوگ بہت زیادہ ہی ناز نخرے اٹھاتے ہیں پھر اپنے بچوں کے، جو قوم کے سرداروں کی بیٹیوں کی پرورش ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بچپن میں ہی ان کا رشتہ طے ہو گیا تھا اور ان کی شادی ہو گئی۔ خزاع قبیلے کا ایک نوجوان تھا، تو چھوٹی عمر میں ہی ان کی شادی اس نوجوان سے طے پا گئی اور ان کی شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی اس خاتون کو بہت سی خوبصورت کوالٹیز سے نوازا تھا، عمدہ اخلاق تھا ان کا، بہت سلیقہ شاعری تھی اور فہم و فراست بھی ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے نا بچپن سے ہی اہل بیت میں شامل ہونے والی جو عورتیں ہیں ان کو ہر قسم کی علائش سے پاک رکھا تھا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ ایسے باپ کی بیٹی ہیں کہ جن کا باپ جو ہے مسلمانوں کا سخت مخالف ہے۔ بنو مستلق جو ہے ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جو حارث بن ابی زرار کے رحم و کرم پر تھا۔ تو جب ان کو مسلمانوں کے بارے میں پتہ چلا اور جن کی خبروں کے بارے میں پتہ چلا تو ان کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں دشمنی جو ہے آنا شروع ہو گئی۔ ان کو لگا کہ عرب میں مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بڑھنے والا ہے، تو ان کو ہر وقت اس بات کا اندیشہ لگا رہتا تھا کہ ہمیں اپنے الگ الگ رہنے اور
کنارہ کشی اختیار کرنے کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت کوئی خطرہ یا مصیبت آ سکتی ہے اور مسلمان ہم پہ غالب آ سکتے ہیں اور ہم سست کاہلی کی وجہ سے ہاتھ ملتے رہیں گے. اس لیے آہستہ آہستہ شیطان نے ان کے دلوں کے اندر یہ جگہ بنانی شروع کر دی کہ تمہیں جو ہے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے, مسلمانوں کے ساتھ جو ہے جنگ کرنی چاہیے. خیر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی ایک نمائندہ جو ہے ان کی قبیلے کی طرف بھیجا, اور تاکہ پتہ کر کے آئے کہ جو ان کے درمیان میں شیم گوئیاں ہو رہی ہیں یا مسلمانوں کے اگینسٹ باتیں شروع ہو گئی اور جنگ کے بارے میں, تو پتہ چل سکے. خیر سیدنا بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ قوم کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کے ہاں پہنچے, پوری مکمل معلومات حاصل کر کے آئے اور آ کر بتایا کہ وہ لوگ پوری نیت ارادے میں ہیں کہ وہ ہم سے جنگ کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع دی گئی اور پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 جنگجو افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو اپنی قیادت میں لے کر جلدی سے قبیلہ بنو مستلق کی طرف روانہ ہوئے, اور اس جنگ کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ نے جب بھی کسی پہ حملہ کرنا ہے سب سے پہلے جا کر اسلام کی دعوت دینی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کی پیش قدمی کی اطلاع جو ہے سردار خالص بن ابی غرار تک پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. وہ لوگ جو ہیں مستلق میم صاد طا لام قاف, وہ دیکھ کے گھبرا گئے کہ کہنے لگی کہ ہمارا لشکر تو بہت تھوڑا, یہ 700 افراد جنگجو ہیں اور مکڑی کی طرح ہمارا تو کمزور ہے. اب یہ ہوا کہ پہلے تو بڑے ایکسائٹیڈ تھے نا, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے ہی طاقتور ہیں, اور جب مقابلہ کرنا ہوتا ہے نا ہم نے تو ہماری ساری طاقت جات کی طرح بیٹھ جاتی ہے. دوسرے قبیلے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے انہوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور سارے باغ کو قلعے چھوڑ کر چلے گئے. اب وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے, ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو نکل چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی پہنچے, جا کر لڑائی کے لیے تیاری کی. دونوں طرف کے فریق جو ہیں تیار ہو گیا. لڑائی شروع ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بنو مستلق میں یہ اعلان کر دیں کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ دو, اللہ کی معبود حقیقی ہونے کا اعتراف کر لو, تو تمہارا مال بھی محفوظ ہو جائے گا اور تمہاری جانیں بھی محفوظ ہو جائیں گی. لیکن ان لوگوں پر شیطان سوار تھا, غرور و تکبر میں مبتلا تھے. انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا اور اسلام کی سربلندی کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا. ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا, اس نے مسلمان پر تیر پھینکا, لڑائی شروع ہوئی, اس نے لڑائی کی ڈور کو آگ لگا دی, اور پھر اس طرح مجاہدین اسلام چونکہ بہت ریڈی تھے اور بخادر تھے اور زیادہ تھے, تو انہوں نے اچھا سا مقابلہ کر کے غلبہ مسلمانوں کا ہو گیا, فتح حاصل ہوئی اور مسلمان اپنے دشمن پر چھا گئے, پورا قابو پا لیا. دشمن کے 10 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے. تو جاویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا انہی قبیلے میں سے تھی نا, تو ان کی فیملی کے بھی 10 افراد جو ہیں ان میں شامل تھے. اور مسلمانوں جویریہ بنت حارث کا جو خاندان تھا اور ان کے خاص طور پہ ہسبینڈ, وہ 10 افراد میں شامل تھے جو قتل کر دیے گئے. اس طرح ان کا خاوند اس جنگ کے اندر جو ہے فوت ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. باقی سب کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور تقریباً 700 افراد تھے, ان کی خواتین کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی قیدی بنا لیا گیا.
ان کے چوپائے اور بکریاں وغیرہ ہانک کر آگے لگا لی گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو اللہ نے سرفرازی عطا کی اور اس مارکے میں فتح و نصرت سے نوازا۔ گویا کہ جویریہ بنت حارث ایک لونڈی بن کر مسلمانوں کے پاس آئیں، اور پھر بعد میں دیکھیں کہ اس لونڈی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رسپیکٹ دی۔ اب اگلا پروسیس ان کا شروع ہو رہا ہے۔ مدینہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے ساتھ لوٹے۔ دشمن کے قیدی، مال غنیمت، عورتیں اور بچے لشکر ایک دوسرے میں بانٹنے لگے، یعنی سب کے اندر تقسیم ہونے لگے۔ 700 سے زیادہ افراد جو قیدی تھے، ان قیدیوں میں عورتیں اور بچے بھی تھے، اور یہ افراد تقریباً 200 گھروں کے باسی تھے، 200 خاندان تھا کوئی، اور 2000 اونٹ تھے، 5000 کے لگ بھگ بکریاں تھی مال غنیمت میں، کافی کچھ حاصل کیا۔ اب وہ آپ کو پتہ مال غنیمت پھر تقسیم ہو جاتا ہے، تو ان قیدیوں میں جو بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی عقل مند سلیقہ شعار بیٹی جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بھی تھی، جو ابھی نو عمر تھی، اور یہ کس کے حصے میں آئی؟ ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، اور یہ ایک بہت ہی جو نا ہائی لائٹڈ جو پرومیننٹ صحابہ میں سے تھے، اور انہوں نے ان کو جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیں تو آپ کو میں آزاد کر دوں گا۔ اب جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ جب گرفتار ہوئی نا، تو بڑی ینگ تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل بھی دی، عمدہ اخلاق بھی دیا، فکر سلیم بھی تھی، معاملہ فہمی، فصاحت و بلاغت اور موقع محل کے مطابق بات کرنے کا بہترین سلیقہ ان کو اللہ نے عطا کیا ہوا تھا، اور وہ ایسی بات کرتی تھیں کہ اگر کوئی بات سنتا تو وہ بہت امپریس ہوتا تھا۔ اعلیٰ خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور غلامی پر وہ خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک سردار کی بیٹی جب لونڈی بنے، آپ وہ سوچیں کہ وہ کیسے رہ سکتی ہوگی۔ تو انہوں نے سوچا کہ مجھے آزاد ہونا ہے، اور میں نہیں غلامی میں رہ سکتی، تو آزادی کے لیے ان کو سونا چاہیے تھا جو ان کے پاس نہیں تھا، لیکن یہ ثابت بن قیس کے معاہدے کے ساتھ رضامند بھی ہوگی کہ میں 9 اوقیہ جو ہے آپ کو دوں گی، تو مجھے پلیز آپ آزاد کر دیجیے گا۔ اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اب آگے دیکھیں کہ یہی ان کی مطلب اللہ کے رسول تک آنے کی ذرا دیکھیں پروسیس۔ ہر بیوی کی ایک نئی سٹوری نئے انداز میں آئی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک بہترین رول ماڈل رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویاں بھی، کہ کس کس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنایا۔ تو حالانکہ وہ بہت ہی پیاری تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ساری بیویاں بڑی ہی پیاری تھیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے تعریف کے انداز میں فرمایا، کانت حلوتن ملاحتن، کہ وہ بڑی خوش منظر اور حسین و جمیل ہیں، اور ان کی سوچ بھی بڑی اونچی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ آپ کے خاندان کی جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کو یقین تھا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی حل مجھے مل جائے گا، کیونکہ وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئیں، تو حالانکہ ان کی قوم تھوڑی دیر پہلے شکست کھا چکی تھی، اور مردوں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بھی بنا لیا گیا تھا۔ کل ہی کی مطلب ایک دن پہلے کی ہی بات تھی، کچھ دن یا کچھ دیر کی پہلے کی بات تھی، بھی نیا واقعہ تھا، تو وہ بھی قیدیوں کے ساتھ ہی قید ہو کے آئی تھی۔ اب چونکہ یہ سردار کی بیٹی تھی اور مسلمانوں میں سے بلند مرتبہ فصیح و بلیغ انصار کے مشہور معروف خطیب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی تھی، تو جب کبھی یہ ایک ایسے صحابہ تھے کہ جب کبھی دشمن کے مد مقابل میں خطابت
کہ جوخر دکھانے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سامنے کرتے. اب جویریہ رضی اللہ عنہا چونکہ ہے تو بہت اچھے صحابہ تھے، لیکن چونکہ ان کے اندر آزادی فطرتی طبی برتری کی وجہ سے غلامی کی ذلت نہیں وہ برداشت کر سکتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. بڑے ادب و احترام سے کہنے لگی یا رسول اللہ میں ایک مسلمان عورت ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. میں اپنی قوم کے سردار خارث بن ابی زرار کی بیٹی ہوں. میری صورتحال آپ پہ واضح ہے. اور کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ جس مصیبت میں گرفتار ہوں آپ سے چھپی ہوئی یہ بات نہیں. میں ثابت بن قیس بن شواس کے حصے میں آئی ہوں. انہوں نے مجھ سے آزادی کے لیے جو معاہدہ کیا اس کی رقم بہت زیادہ ہے، میں نہیں وہ ادا کر سکتی. نو اوکے سونا میں کیسے ادا کروں؟ میں غلام بھی نہیں رہنا چاہتی، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ آپ میری مدد کریں، مجھے آزاد کروا دیں. ان کو تھا کہ یہ اپنے صحابہ کو کہہ کے تھوڑا سا کم کروا دیں گے، کنسیشن چاہ رہی تھی، وہ ڈسکاؤنٹ چاہ رہی تھی اپنی آزادی میں. تو اب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، آپ کے دل میں بات ڈال دی گئی. تو اب ان کا اللہ کے نبی کی بیوی بننے کا جو ان کو شرف تھا وہ ملنے لگا. آپ امیجن کریں کہ آپ ایک لونڈی ہیں اور آپ کو بس آزادی چاہیے، اچانک سے اتنا بڑا رتبہ مل جاتا ہے آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو بھول جاتا ہے کہ میں کسی سردار کی بیٹی ہوں اور میں کیسے زندگی گزاروں گی. تو اب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر اس سے بہتر کہ تمہیں پیشکش کی جائے تو کیا خیال ہے؟ انہوں نے بڑے پورا امید لہجے اور روشن خیالی سے کہا اللہ کے نبی وہ کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معاہدے کی رقم ادا کر دیتا ہوں اور تم کو اپنے حوالے عقد میں لے لیتا ہوں، یعنی میں اپنا نکاح کر لیتا ہوں. اور یہ ایک اچانک سے مطلب ان پلانڈ اور ان امیجنیبل چیز جب کسی کو بتائی جائے تو کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے. تو ایسے سمجھے کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا دروازہ کھل گیا. جو تھوڑی دیر پہلے غلامی کی آگ میں جل رہی تھی نا، اچانک سے اتنی بڑی خوشخبری، اتنی بڑی خوشخبری. تو یہ سن کر ان کے احساس و جذبات میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا اور وہ سوچنے لگی کہ اللہ نے ایک ہی لمحے میں مجھے اتنی بلندی، اتنی سرفرازی، اتنی اونچی میری اڑان کر دی ہے. میری تو خوش قسمتی کی کیا ہی کہنے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا سر بلندی ہو سکتی ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش قسمت لوگوں میں سے چن لیا. جاویریہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کری تھی نا تو بڑی غور سے آپ وسلم کو سن رہی تھی اور بڑے دل میں بڑا اطمینان اور سکون تھا. روح میں روشنی اتری ہوئی تھی اور اب تو یقین آ گیا تھا کہ اس سے بڑھ کر ان کو چاہیے کیا. اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ سردار کی بیٹی تھی اور بہت آسائشوں میں تھی. ہر قسم کی آسائش اس وقت کے لحاظ سے جو تھی ان کو میسر تھی. اور یہاں پہ وہ غلام لونڈی بن کے آ رہی ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے واپس جانا ہے اور میں نے اپنی آسائشوں میں واپس جانا ہے. یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ام المؤمنین امہات المؤمنین کے اندر ایک چیز کامن رکھی کہ ان کے اندر دنیا پرستی نہیں تھی. کسی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا داری نہیں تھی، دنیا پرستی نہیں تھی، دنیا سے بے رغبتی رہی. یوں سیدہ جاویریہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین بن گئی اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لایا گیا.
اب کیا ہوا کہ یہ بہت بابرکت ثابت ہوئی. کیسے؟ سب لوگوں کے اندر یہ بات جو ہے پھیلنا شروع ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سردار کی بیٹی جو کہ قید بن کے آئی ہے، عیدی بن کے آئی ہے، ان کے ساتھ شادی کر لیا ہے. تو سب مسلمانوں کے اندر جب یہ خبر پھیلی تو یہ خبر سنتے ہی لوگوں نے کیا کیا، یہ مکہ نہیں تھا، یہ مدینہ تھا. مکہ میں تو باتیں ہوتی تھی نا، تو مدینہ میں خبریں پھیلی. اللہ اکبر. یہ چیز پڑھ کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی کتنی رسپیکٹ کرتے تھے. کیسے کیا کیا انہوں نے؟ سب لوگوں نے جس جس کے پاس بھی اس قبیلے کے بچے، عورتیں، مرد و غلام تھے، سب نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا. اور کہنے لگے یہ سب قیدی تو اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں نا جس قوم سے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ ہے. تو چونکہ اب وہ ام المومنین کے درجے پر فائز ہو گئی ہیں، لہٰذا ان کی قوم کے کسی بھی فرد کو غلام یا کنیز کی صورت میں اپنے پاس رکھنا اخلاقاً درست نہیں. اس لیے تمام افراد کو آزاد کر دیا گیا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ خوشگوار منظر دیکھا تو گفتگو کرتے ہوئے فرمانے لگی کہ سبحان اللہ، کہ ہم نے اپنی قوم کے لیے خیر و برکت کے اعتبار سے اس سے بڑھ کر کسی خاتون کو نہیں دیکھا کہ سبحان اللہ اس کی وجہ سے اللہ نے 100 گھر کے افراد کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما دیا. ٹھیک ہے، سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے اللہ کے نبی کے سسرال والے، تو کتنی رسپیکٹ کی نا. تو آج پہلے زمانوں میں ہوتا تھا کہ بڑا خیال ہوتا رشتہ داروں کا، آج تو نہیں اتنا زیادہ ہوتا نا. دیکھیے وہ قوم والے قیدی بن کے آئے تھے، لیکن جویریہ بنت حارث کے میکے والے سمجھ کر سب کو ہی آزاد کر دیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے سمجھنے کی جو ہمیں دیکھنا چاہیے. ان کا نا اصل نام جویریہ نہیں تھا، ان کا اصل نام تھا برا. بارا اور ہا آگے برا. برا کہتے ہیں نیکی کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا جاتا نا کہ آپ وسلم برا کے پاس سے نکل کر گئے ہیں یا برا کے پاس آئے ہیں، تو آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ نیکی کے پاس سے نکل کر گئے ہیں تو نیکی کے پاس جا رہے ہیں. یہ تو ٹھیک تھا، لیکن جب آپ کو کہا جاتا کہ آپ برا کے پاس سے نکل کر گئے ہیں تو آپ سب کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، اس لیے آپ نے نام چینج کیا اور ان کا نام جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا رکھ دیا گیا. ان کی شادی 5 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس طرح ان کے علاوہ بھی ام المؤمنین زینب بنت جحش، ام المؤمنین میمونہ اور زینب بنت ابی سلمہ میں سے بھی ہر ایک کا نام برا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کیا اور نام بدل کر جو جو ان کے نام ہمیں واضح ہیں وہ رکھے. ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یعنی جس دن جنگ تھی نا، تو جنگ سے 3 راتیں پہلے مجھے خواب آئی کہ چاند جو ہے، چاند مدینے کی طرف سے چلا آ رہا ہے اور میری گود میں آ کر گر گیا. تو کہتی ہے میں نے کسی کو بتانا پسند نہیں کیا. جب ہمیں گرفتار کر لیا گیا تو میں نے خواب کی تعبیر کی امید لگا لی کہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا ہونے والا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ آزاد ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہو گئی. جب ان کی شادی ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی عمر 20 سال تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی پیاری تھی، بہت زیادہ خوبصورت، حسین اور جمیل. یعنی آپ سمجھیں کہ سردار کی بیٹی تھی تو شہزادی، آپ ان کو پرنسس کے طور پر جان سکتے ہیں. آپ سوچیں کہ جب وہ زمانہ جاہلیت میں تھی تو
بہت زیادہ پروٹوکول تھا ان کا، قیمتی گرانے، عالی شان قلین بچھے ہوئے مناظر، اونچے والا قسم کے پلنگ، طرح طرح کے مشروبات، ہستی مسکراتی سہیلیاں ہر وقت ان کے ارد گرد ان کو پروٹوکول دیتی رہی. لیکن جب انہوں نے نئے دور کا آغاز کیا نا، تو انہوں نے بالکل اس لائف کو یاد نہیں کیا. انہوں نے مکمل طور پر اس کو بلا کر خوشی اللہ کی رضا کو راضی ہوئی. اور ویسے بھی جو دین ہوتا ہے، اسلام ہوتا ہے، جو ایمان ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر سے سب کچھ ختم کر دیتا ہے. ہمیں اس سے ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم عورتوں کو ہر دور اور حالات کے مطابق جینا سیکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے ایک وقت میں آپ شہزادیوں جیسی زندگی جی رہی ہوں، اور کسی دوسرے وقت میں آپ کو عام سی زندگی جینی پڑے، پھر آپ کو کمپرومائز لائف جینی پڑے، یا پھر آپ کے پاس وہ آسائشیں نہ ہوں جو آپ کے پاس ہوا کرتی تھی. تو ان حالات میں بنا شکوہ کے رب کی رضا کو خوش دلی سے قبول کر کے مسکراہٹوں سے جینا ہی اصل کیا ہے، وہ خاطری ہے. ٹھیک ہے، تو کمپرومائز لائف جینی پڑ سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم ابھی ہیں ویسے ہی ہم زندگی بھر رہیں گے. تو یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. تو انہوں نے دیکھی کہ کتنی لائف جو تھی ان کی اعلیٰ قسم کی تھی، اور پھر بعد میں انہوں نے ان کو رتبہ تو ملا اللہ کے ہاں، ام المؤمنین کا، صحابہ اور صحابیات کے ہاں، لیکن بہت کچھ انہوں نے قربان بھی کیا. تو بڑے بڑے رتبوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں ان کی سیرت. یہ بہت زیادہ کیا تھی، عبادت اور تقوی رکھنے والی خاتون تھی. جی آج کل لڑکیاں ہی کہتی ہیں ہم تو پیچھے سے ایسا کھاتی تھی، پہنتی تھی، آگے اچھی زندگی نہیں ملی. ایسے ہی ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈی موٹیویٹ ہم ہوتے رہتے ہیں اور پریشان، خود ترسی کا شکار رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر کوئی بھی حالت قبول کرنی ہو یا کوئی بھی ماحول ایکسیپٹ کرنا ہو، تو دل و جان سے کریں کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں، تقدیر میں لکھ دیا. محبت کریں اپنے ہر حال سے. ٹھیک ہے، اگر وہ حال تھوڑا نارمل ہے اس سے بھی محبت کریں، اچھا اس سے بھی محبت کریں. رب کی رضا کو سمجھتے ہوئے ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں آپ کے لیے یہ حالت سب سے بہتر ہو. اب چونکہ جو صحابیات ہیں نا، آپ دیکھیں گے ام المؤمنین کے اندر تقوی ہوتا، عبادت ہوتی، بے رغبتی ہوتی، ان کو نہیں فرق پڑتا تھا. اتنا زیادہ بے رغبتی تھی نا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ذکر کیا کرتی تھی، عبادت گزار، فرما بردار، ذکر الہی میں مصروف رہنے والی. صبح شام دوپہر ہر دم تسبیحات کرنے میں مصروف رہتی تھی، ہر وقت اللہ کی تقدیس بیان کرتی رہتی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو وہ دن کے شروع میں اپنی مسجد یعنی عبادت والی جگہ پر تھیں اور بیٹھ کے عبادت کر رہی تھی. تقریباً دوپہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان کے پاس سے گزرے تو اسی حالت میں تھی، عبادت کر رہے. ٹھیک ہے، صبح سے لے کر دوپہر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ تو اسی طرح عبادت میں مسلسل مصروف ہے. انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے کہا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تو کہے تو تجھے اتنی عبادت کا ہی ثواب ملے. اچھا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمات سکھائے. کسی کو یاد ہے کون سے کلمات ہیں جو ہم صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جویریہ بنت حارث کو گفٹ کیے. وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مدد کلماتہ. کہا کہ جو کچھ
تو نے پڑھا، اس کے ساتھ ان کلمات کو تولا جائے تو یہ وزن میں باری ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں صبح سے لے کے دوپہر تک تم نے جو عبادت کی نا، اس عبادت کے ساتھ ان کلمات کو جو 3 دفعہ ادا کریں گے آپ، تولا جائے تو تمہاری عبادت کی کوانٹٹی کم ہو جائے گی، ان 3 کلمات کی کوانٹٹی زیادہ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو شارٹ کٹ عبادت کا طریقہ سکھایا کہ آپ یوں بھی کر سکتی ہیں. کبھی اگر آپ کو ایشو ہو جائے یا آپ ایسا کرنا چاہیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتی ہیں. پھر اسی طرح ایک ان کی جو ہے علم ان کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ تھا. چونکہ کم عمر تھی تو کم عمر لڑکیوں کے ذہن ذرا تھوڑے فریش ہوتے ہیں، اتنی ٹینشنیں ذمہ داریاں نہیں ہوتی، اس وقت میں تو اتنی نہیں ہوا کرتی تھی. تو ان کو علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا. تو یہ علم و تسبیح کے فضل و شرف سے اللہ نے ان کو مالا مال کر دیا اور ان کو بہت زیادہ فضل عطا کیا. اب کیا ہوا کہ ایک اور مشبے کی بات آپ سب کے لیے، کہ جویریہ رضی اللہ عنہ کے والد جو کہ حارث بن ابی زرار تھے، جو ان کے ساتھ مقابلہ تھا اور جنگ تھی، تو وہ اپنی قوم کے افراد کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجتماعی طور پر سب نے اسلام قبول کر لیا اور سارے کے سارے اسلام کے مجاہد بن گئے. اور پھر انہوں نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے، نصرت کے لیے بہت زیادہ آگے بڑھ کر کام کیا. ایک عورت کی وجہ سے کتنی برکتیں نازل ہوئی، سارے آزاد ہو گئے. وہ آزادی سے اتنے امپریس ہوئے کہ سارے کے سارے ایمان لے آئے. تو کبھی کبھی تلوار بھی وہ چیز نہیں سکھا سکتی جو آپ کا اخلاق سکھا دیتا ہے. بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی کبھی تلوار بھی وہ چیزیں نہیں ہمیں بتا سکتی، یہ ہم اتنا امپریس نہیں کر سکتی جتنا ہمارا اخلاق دوسرے کو امپریس کرتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے حدیث نقل کرنے کا بھی کام جو کہ سر انجام دینا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاید ان کی کوالٹی کی وجہ سے، ان کی کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے ان کو چنا تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ حدیث یاد کر سکیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی باتوں کو سیو بھی تو کرنا تھا نا. تو آپ کے ارد گرد اگر انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے تو آپ کی ایک ایک مومنٹ کا لمحہ بیان کر سکتے تھے، ایک ایک مومنٹ کو بیان کر سکتے تھے. تو ان میں سے، ان انٹیلیجنٹ لوگوں میں سے ایک انٹیلیجنٹ یہ بھی تھی. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر و بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح بھی فرماتے ہیں کہ اگلے بندے کو حقیقی علم، شعور اور تقویٰ عطا کر دیتے ہیں، پھر اس کو راہ ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. جن چیزوں میں ہم الجھ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ بوجھ سے نواز کر الجھنوں کو سلجھا دیتے ہیں. تو اپنی زندگی کے اندر نعمتوں کو تلاش کرنا ہو تو یہ نعمت بھی تلاش کیا کریں کہ اللہ نے جو ہمیں علم دیا، شعور دیا، تقویٰ سے نوازا، اور اللہ نے ہمیں جو توفیق دی سیکھنے کی، یہ دراصل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے جو ہمیں عطا کی. تو یہی نعمت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کو بھی ملی تھی. وہ عبادت کے ساتھ ساتھ علم کے میدان میں بھی آگے تھی اور انہوں نے بہت سی احادیث بھی روایت کی اور بہت سے صحابہ نے ان سے احادیث بیان بھی کی. ان کے علم سے بہت سا فائدہ بھی اٹھایا. ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا نے خلافت راشدہ کے دور میں بڑی خوشحالی زندگی بسر کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا بڑا خیال رکھتے تھے، ان کو وظیفہ بھی دیتے. جب ان کی وفات ہو گئی تو عمر بن خطاب نے بھی ان کے لیے
وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے. آپ نے پیچھے بھی پڑھا کہ 12,000 درہم سالانہ جو ہے ہر بیوی کو دیا جاتا تھا. اب ان کو اور ایک حضرت صفیہ تھی آئی تھنک، ان دونوں کو نا 6,000 روپیہ جو ہے نا 6,000 درہم مقرر ان کے ہوئے. تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم تو نہیں لیں گی، ہمارا بھی تو اتنا ہی رتبہ ہے، ہمیں بھی ان کے مطابق ہی دیا جائے. آپ ہمیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو ہجرت کی وجہ سے ہے نا، کہ وہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں تو اس لیے ان کو اتنا دیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو 6,000. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ساری ازواج مطہرات کا رتبہ ایک جیسا ہے، اس لیے سب کو ایکول دیا جائے. گویا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سب کو ایکولی 12,000 درہم سالانہ وظیفہ دینا شروع کیا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بیویاں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ موجود رہیں، اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ انہوں نے خوشگوار زندگی بسر کی. ان کی جو ساری زندگی ہے نا، علم کے پرچار میں، ذکر الہی میں، دعائیں کرنے میں، تسبیحات کرنے میں یہ گزری تھی. اور مطلب انہوں نے پورا، اگر اپنی پہلی زندگی بڑی آسائشوں میں گزاری تو اگلی زندگی انہوں نے بڑی ویل سیٹلڈ، ویل پلانڈ اور بڑی کوالٹیز کے ساتھ انہوں نے گزاری. ٹھیک ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ پہلے وقت آپ کا بہت ضائع ہو جاتا ہے، پھر آپ کو جب احساس ہوتا ہے کہ میں تو وقت بہت ویسٹ کر دیا، تو پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی رتبہ دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وقت میں پھر ضائع کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں سائشوں والی زندگی میں نے جی لی ہے، اب میں نے پلاننگ کے ساتھ زندگی جینی ہے، اب میں نے سنجیدہ زندگی جینی ہے، اب میں نے کوئی مقصد کے ساتھ اس دنیا کے اندر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس دولت، پیسہ، مال، رتبہ ہے کہ نہیں. ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرامین سنے لوگوں کے سامنے زبانی یاد کرنے شروع کر دی. اپنی شادی کی تفصیلات بھی یہ بیان کیا کرتی تھی. انہوں نے 70 سال عمر پائی. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں تک یہ گئی تھی. 50 ہجری میں انہوں نے محسوس کیا کہ اب اللہ کے پاس پہنچنے کا وقت آ گیا، بیماری جسم میں پھیلتی جا رہی ہے.